اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ نحل ہم کر رہے ہیں اور اس کا یہ پارہ نمبر 14 میں صورت ہے، اور اس کا آج ہم رکوع نمبر 9 دیکھیں گے، اور آیت نمبر 66 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، اور نیز تمہارے لیے مویشیوں میں بھی غور درکار ہے، ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے، اس کے درمیان میں سے صاف اور گلے میں آسانی سے اترنے والا دودھ ہم تم کو پینے کو دیتے ہیں، اور کھجور ومن ثمرات النخیل والعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اور کھجور اور انگوروں کے پھلوں سے تم لوگ نشے کی چیز، عمدہ کھانے کی چیزیں بناتے ہو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ تو ان آیات میں بھیڑ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ کی طرف توجہ دلائی گئی کہ یہ بھی اپنے خالق کی قدرت، حکمت کی نشانی ہیں، اور اس طرح کے یہ جانور جو گھاس کھاتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں سے جیسے ایک مشین فٹ کی ہوئی ہے اور صاف ستھری چیز علیحدہ ہو جاتی ہے۔ تو غور کا مقام کیا ہے کہ جانور کے پیٹ کے اندر جہاں گندی چیزیں، گوبر، خون وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، وہیں سے دودھ جیسی پاکیزہ نفیس نعمت انسان کے لیے تیار ہوتی ہے، اور اس طرح کہ نہ اس کی سفیدی میں فرق آئے، نہ حلاوت میں، نہ مزے میں۔ معدے میں غذا پہنچی، وہاں سے خون رگوں کی طرف دوڑ گیا، پیشاب نے مثانے کا راستہ پکڑا، گوبر اپنے مخرج کی طرف جمع ہوا، ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں، اور گویا ایک ہی کارخانے میں ایک ہی مادہ سے ایک طرف تو غلاظت بنتی نکلتی ہے، دوسری طرف ایک ایسا جوہر غذا لذت بھی بنتا ہے جو پینے والے کے حلق میں بآرام گلے سے اتر جاتا ہے، اور وہ دودھ ہے، اور تیسری طرف خون بنتا ہے۔ تو وہ کون ہے؟ یہاں سوچ کے لیے غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ عجیب و غریب سا جو ایک مشین سے بنائی ہوئی ہے انسان نے، اس جانور کے اندر کس نے بنائی؟ اللہ رب العزت نے۔ تو یہ ان آیات میں ربوبیت الہی کی بخششوں اور اس صنعت اور حکمت کی کرشمہ سازیوں پہ توجہ دلائی گئی ہے۔ تو یہ کھلی دلیل ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دودھ پیو تو یہ دعا کرو، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یعنی اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت دیجئے اور زیادہ عطا فرمائیے، اور فرمایا جب تم کوئی چیز کھانا کھاؤ تو یہ کہا کرو، اللہم بارک لنا فیہ وطعامنا خیر منہ، یعنی اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور آئندہ اس سے اچھا کھانا نصیب فرما۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 68۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے جی میں یہ بات ڈالی کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا لے، درختوں میں، اور لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں ان میں، ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذلولا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور آپ کے رب نے اور پھر ہر قسم کے پھلوں سے
اچھا یہاں سے دیکھیں، پھر ہر قسم کے پھلوں سے چوستی پھرے، پھر اپنے رب کے راستوں پہ چل جو آسان ہیں، ان کے پیٹ میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی جس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں کہ ان میں لوگوں کے لیے شفا ہے، ان میں لوگوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو سوچتے ہیں۔ یہاں سے دیکھیں مشروبات یہاں پہ دیکھیں 3 قسم کے بتائے گئے ہیں جو کہ جنت میں بھی انسان کو ملیں گے، یعنی کہ وہاں پہ شہد کی، دودھ کی اور میٹھے پانیوں کی نہریں ہوں گی۔ اور شہد کے لیے آتا ہے کہ یہ شہد محال کی مکھی سے پیدا ہوتا ہے۔ محال کی مکھی مختلف پھلوں پھولوں سے رس چوس کر ہضم کرتی ہے، اس کے معدے میں یہی رس ہضم ہو کر شہد کی شکل میں خارج ہوتا ہے۔ اب ذرا اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ غور کریں، شہد کے چھتے میں وہ جو شب و روز وہ شہد جیسے تیار ہوتا ہے، تو دنیا کے سارے پھول اور پھل جمع کر کے بھی اگر شہد کا ایک قطرہ بنائے نہیں بن سکتا، لیکن ایک چھوٹی سی مکھی سے اللہ تعالیٰ نے ایک نظم و ضبط بڑے ڈسپلن کے ساتھ ان کا شہد کی مکھی کا جو ہے چھتا بنتا ہے، اس میں ایک کوئین مکھی ہوتی ہے، اور جو وہ سارا سیٹ اپ مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس کو چیک کر رہی ہوتی ہے، اور ہر بات یعنی کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ سب سے پہلے قدرت خداوندی نے شہد کی مکھی کو فطری طور پر یہ بات تعلیم کی کہ وہ پہاڑوں میں، درختوں میں، اونچے مکانوں میں، چھتوں میں اور پھر دوسرے بلند مقاموں میں اپنے گھر بناتی ہے۔ پھر زمین سے جو بخارات خارج ہوتے رہتے ہیں وہ شہد کو خراب نہیں کرتے، اور پھر بڑی کاریگری سے بڑی سینسیٹیو طریقے سے یہ اپنا جو گھر ہے وہ بناتے ہیں، لگتا ہے جیسے کسی انجینئر نے بڑی پیمائش کر کے اور بڑا طریقے سے اس کو بنایا۔ تو الحمدللہ یہ بھی ایک دلیل ہے جس پہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان غور و فکر کرے۔ شہد کی خصوصیات اور فضائل کے بارے میں آتا ہے کہ شہد کا رنگ مختلف ہوتا ہے، سفید، سرخ، زرد۔ کہتے ہیں کہ رنگوں کا اختلاف موسم، غذا، مکھی کی عمر کے اختلاف سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ نوجوان مکھی سے سفید اور کامل جوان سے زرد اور بوڑھی سے سرخ شہد پیدا ہوتا ہے۔ فوائد کو دیکھیں، ایک یہ کہ ان آیات سے معلوم ہوا کہ عقل و شعور انسانوں کے علاوہ دوسرے جانوروں میں بھی ہے، البتہ عقل کے درجات مختلف ہیں۔ دوسری چیز دیکھیں، دوسرا پوائنٹ ہے کہ شہد کی مکھی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی فضیلت میں حدیث پاک آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: دوسرے ایذا رسان جانوروں کی طرح مکھیوں کی بھی تمام قسمیں جہنم میں جائیں گی، جو وہاں جہنمیوں پر بطور عذاب مسلط کرتی جائیں گی، مگر شہد کی مکھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ اور ابو داؤد کی حدیث پاک ہے کہ شہد کی مکھی کو مارنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے، جیسے آیت میں دیکھا تھا، فیہ شفاء للناس، کہ معلوم ہوا کہ دعا سے مرض کا علاج کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے بطور انعام ذکر کیا، اور پھر اس کی بہت سی بیماریوں میں اس شہد سے انسان کو شفا ملتی ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الصبح ہر روز 3 انگلیاں شہد کی چاٹ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پر اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر ہمیں بھی کامل یقین نصیب فرمائے، عمل نصیب فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 70 کو دیکھیں، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور بعض تم میں وہ ہیں جو ناکارہ عمر تک پہنچائے جاتے ہیں۔ ارذل عمر کا ذکر آ رہا ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ انسان کی زندگی کے جو مختلف ادوار ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے کہ بعض اہل علم نے انسانی عمر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ 33 برس تک کا ہے،
یہ جو عمر ہوتی ہے اس میں انسان کے جسم میں ترقی ہوتی ہے اور یادداشت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ دوسرا دور جو ہے وہ 33 سے 40 تک کا ہے۔ اس میں بھی انسان کی یعنی سمجھداری کی عمر ہوتی ہے۔ اس میں زیادہ نہ ترقی ہوتی ہے نہ تنزلی ہوتی، مگر عقل کامل ہوتی ہے۔ تیسرا حصہ جو ہے انسان کی زندگی کا وہ 40 سے 60 سال کا ہے، یہ بڑھاپے کا زمانہ ہے۔ اس میں اب انسان کی قوت کا زوال ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم کمزور ہونے لگتا ہے آہستہ آہستہ سے، اور جسمانی اور دماغی کمزوری آنی شروع ہو جاتی ہے۔ چوتھا حصہ 60 سے اوپر کا ہے اور یہی ارذل العمر کہلاتا ہے، جس کو آیت میں بھی بیان کیا گیا کہ یہاں پر انسان کی تمام جسمانی اور ذہنی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بہت حد تک کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارذل العمر سے پناہ مانگی تھی کہ اس عمر تک میں نہ جاؤں کہ میری یادداشت بھی کمزور ہو جائے۔ تو ہمیں بھی ارذل العمر سے اللہ کے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس رکوع میں 4 سوالات ہیں۔ اس آیت کی روح سے، آیت نمبر 66 کی روح سے دودھ کی اہمیت تحریر کریں۔ آیت نمبر 68 شہد کی وضاحت کریں۔ آیت نمبر 69 شہد کے فضائل تحریر کریں۔ آیت نمبر 70 انسان کی زندگی کے مختلف ادوار تحریر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔